إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، امت اسلامیہ کی پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے زمینوں، آسمانوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو فی ستۃ ایام صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خاص طور پر میرے اور آپ کے نبی سید النبیین والمرسلین، سید ولد آدم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں، وہ موضوع مسلم معاشرے میں مساجد کا کردار۔ سب سے پہلے مسجد کی اہمیت، مسجد کتنی ضروری ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ کا گھر جو تعمیر ہوا وہ ہے مکۃ المکرمہ۔ شرعی نصوص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن سلف سے یہ اقوال منقول ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی گھر کی تعمیر یا بنیاد ڈالی گئی تو وہ خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور بنیاد ڈالی گئی۔ فرشتوں نے بنیاد رکھی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اس سے قبل ہی دنیا میں کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی اور رکھنے والے فرشتے۔ بیت المعمور جو کہ کعبۃ اللہ سے ڈائریکٹ 7ویں آسمانوں پر ہے، فرشتوں نے بیت المعمور کی ڈائریکشن پر سیدھے سیدھے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ سلف یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا
تو اس کی بنیادیں مٹ گئی، اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کے اندر اگر کسی گھر کی تعمیر کی گئی تو وہ کعبۃ اللہ کی تھی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب قرآن مجید میں آپ آیتیں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مساجد اللہ کہا، یعنی اللہ کے گھر۔ صرف یہ ایک آیت کریمہ کے اندر نہیں، بلکہ آپ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اٹھا لیجئے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے مسجد کو اللہ کی طرف منسوب کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں یہی آیتوں سے ہوتا ہے کہ اللہ نے جب بھی قرآن کے اندر مسجد کا ذکر کیا تو صرف مسجد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مساجد اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ یہ مسجد اور جتنے مساجد ہیں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اس طریقے سے ہجرت کا واقعہ ہر ایک نے سن چکا ہے، ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ کئی واقعات پیش آئے، ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں، 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مقام پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں، جس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اے نبی بہتر اور مناسب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ وہاں پر قیام کریں، آپ وہاں پر عبادت انجام دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر جا رہے ہیں، کئی مسائل، کئی مشاکل، کئی مصیبتیں سامنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کے ساتھ صحابہ بھی پہلے ہجرت کر گئے، صحابہ کے گھروں کا مسئلہ ہے، صحابہ کے رہن سہن کا مسئلہ ہے، صحابہ کی تجارت کا مسئلہ ہے، صحابہ کہاں رہیں گے یہ مسائل ہے، اتنے سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کیا۔ پھر آگے بڑھے، مسجد قباء اللہ کے نبی نے اس کی بنیاد رکھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہنچے تو سب سے پہلے وہاں پر بھی کیا کیے؟ اپنا گھر نہیں بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکانہ نہیں بنائے، بلکہ اس سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، اپنے کاندھوں پر اینٹ رکھ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں شریک ہے۔ حاکم ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، لیڈر اگر ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ایسا نہیں کہ بس حکم دے دیا اور کام چالو ہے اور خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ کام کیسے چل رہا۔ نہیں، ایک لیڈر کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کاموں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے وقت اینٹیں اٹھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ کے نبی فرمانے لگے، اللہ کے نبی مزدور کی طرح اپنی پیٹھ پر اینٹ اللہ کے نبی رکھتے اور کہتے، اے اللہ یہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جملے سنتے ہیں، صحابہ کا ایمان جاگ جاتا ہے، اور صحابہ بھی شعر پڑھتے ہیں، لئن قعدنا والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں،
نبی مزدور کی طرح اپنی پیٹھ پر اینٹ اٹھائے ہیں اور ہم بیٹھ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور آگے کہتے ہیں لذاک منا العمل المضلل، اگر یہ ہو جائے تو ہم سے بڑا کوئی غیر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے اور ہم بیٹھے رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ نبی کی محبت میں صحابہ نے یہ شعر پڑھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ہجرت کرتے وقت جب کئی مسائل تھے، انگنت مسائل اللہ کے نبی کے سامنے تھے، لیکن ان سارے مسائل کو اللہ کے نبی نے کنارہ کیا، اور سب سے پہلے جو تعمیر کی اللہ کے نبی نے مساجد کی تعمیر کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب مسجد اتنی اہمیت کیوں، مسجد کو اتنی اہمیت کیوں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا جواب حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ اللہ کے گھر ہے۔ کائنات کے اندر سب سے محبوب مقامات اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ کون سا مقامات ہے؟ اللہ کے گھر، مسجد، جہاں بھی مسجد ہو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب جگہ ہے۔ وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، بازار اللہ کو ناپسند ہے، اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اور اسی طریقے سے مساجد جنت کے باغ ہے۔ کیا ہے مسجدیں؟ جنت کے باغ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتلاتی ہے، نبی فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ سے گزرو، فرتعوا، قلت ومر ریاض الجنہ، صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ مساجدها، اللہ کے نبی نے فرمایا ریاض الجنہ سے مراد اللہ کے مساجد، یہ اللہ کے باغات ہیں، یہ باغیچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ فرتعوا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ فرتعوا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال سبحان اللہ، یعنی آدمی سبحان اللہ کہے، یعنی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، یعنی جب بھی مسجد میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سے اس کی زبان تر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ مسجدیں یہ جنت کے کیا ہے؟ باغیچے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ مساجد زمین پر ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ جس طریقے سے آسمان کو ستارے مزین کرتے ہیں، ویسے ہی اس کائنات کو مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزین کرتے ہیں، ویسے ہی چمکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ مسجدیں بیوت اللہ فی الارض، اللہ کے گھر ہے اس زمین کے اندر۔ پھر فرمایا تضیء لاہل السماء کما تضیء لاہل النجوم، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے مثال دی اللہ کے نبی نے آسمان والوں کے لیے یہ مسجدیں ویسے ہی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے مسجد، کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اتنی اہمیت کیوں دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سب سے پہلے تعمیر کیوں کی مساجد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی اہمیت آپ کو ان احادیث میں ملتی ہے، فضیلت آپ کو ان احادیث میں ملتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مسجد کی فضیلت تو ہو گئی، اہمیت بھی ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مساجد سے تعلق رکھنے والوں کا ایک الگ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مسجد سے تعلق رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ ان 7 میں سے ایک اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، ایک ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ ایک نماز ہوئی، دوسری نماز کی فکر، ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز کی فکر، عصر ہوئی پھر مغرب کی فکر۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اگر کسی انسان کا دل ایسے لگا ہوا ہے مسجد سے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ان خوش نصیبوں میں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے تعلق سے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا جنت میں۔ ایک اور روایت میں فرمایا افضل من، یعنی اس سے بہتر جنت میں تعمیر کرے گا۔ ایک اور روایت میں واوسع من، یعنی اس سے وسیع، اس سے اونچی اللہ تبارک و تعالیٰ محل اس کے لیے تعمیر کرے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمفحص فطاط، یعنی اگر کوئی مسجد تعمیر کرے، کتنی مسجد تعمیر کرے؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد تعمیر کرے۔ اتنا چڑیا کا گھونسلہ اتنا رہتا ہے، ایک اینٹ کے برابر۔ اگر کوئی اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے مال، اتنا لگا دے مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں اتنا کچھ دے نہیں سکتا، تو آپ جتنا دے سکتے ہیں، ایک اینٹ کے پیسے دے سکتے ہیں آپ، تو ایک اینٹ کے پیسے دیجیے، آپ کو بھی یہی فضیلت ملنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اینٹ کے بدلے جنت میں آپ کے لیے مکمل محل اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، سارے روایتیں صحیح ہیں، درست ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، اگر کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو وہ مسجد بنا کر صدقہ جاریہ کر دے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ذکر کیا صدقہ جاریہ، یعنی ایسے جگہ اس نے مال لگا دیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کسی نے مسجد تعمیر کر دی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد اپنی جگہ باقی ہے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک وہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک قال اللہ قال الرسول کی بات ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس بندے کے نامہ اعمال میں برابر اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر سے بوضو ہو کر مسجد آنا اور مسجد آنے کے بعد نماز پڑھنے سے واپس ہونے تک بندہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا جو وقت اس نے لگایا وضو کرنے سے لے کر مسجد آنے اور مسجد آ کر نماز پڑھنے اور نماز پڑھ کر واپس ہونے تک جتنا وقت وہ لگاتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نمازی کے برابر لکھا جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز اگر 10 منٹ کی ہے، 10 منٹ ہی ہم نے عبادت کی ہے، ایسا نہیں۔ آپ اپنے کاروبار سے نکلتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، باوضو ہو کر نکلتے ہیں، وضو کرنے کے بعد سے لے کر آپ کی نمازی حالت شروع ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مسجد آئے، مسجد میں نماز پڑھیں اور پھر واپس ہوں۔ تو جو 15-20 منٹ کا جو وقت آپ لگاتے ہیں، وہ سارا کا سارا حالت نماز میں آپ نے گزارا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اجر اللہ لکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد سے تعلق کیسے؟ باجماعت نماز کے ذریعے سے۔ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں پڑھ لیا، اپنے کاروبار کے مقامات پر پڑھ لیے، تنہا پڑھ لیے، نہیں۔ مسجد سے اگر آپ تعلق پیدا کریں گے، مکمل نمازیں آپ کی جتنی بھی ہیں 5 وقت رات اور دن میں 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں، آپ اگر آ کر باجماعت پڑھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل ب27 من الفطر، کہ آدمی باجماعت نماز پڑھے گا تو تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا 27 درجے افضل ہے۔ باجماعت نماز اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 27 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ مسجد سے تعلق اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج کا ثواب ملنے والا ہے کس شخص کو؟ آئیے روایت پڑھ لیتے ہیں۔ من خرج من بیتہ مطہرا، جو انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے، شرط ہے حدیث کے اندر، یہاں آ کر وضو نہیں، کہاں؟ گھر سے وضو کر نکلے۔ من خرج من بیتہ مطہرا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے، اور پھر فرماتے ہیں آگے الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج والمعتمر، یعنی فرض نماز کے لیے نکلے
تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ روایت صحیح ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مختصر کام کرنا ہے، وضو گھر سے کر کے نکلنا ہے، یہاں آ کر نہیں کرنا ہے مسجد میں، کیونکہ قید لگائی گئی حدیث کے اندر من خرج من بیتہ متطہرا، جو اپنے گھر سے پاک ہو کر نکلے۔ پاکی صفائی سے مراد آدمی قضاء حاجت کر لے، اپنی وضو کر کے نکلے وہاں سے گھر سے، الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج والمعتمر، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے۔ کوئی معمولی ثواب نہیں، آدمی ترستا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے، حج کا ثواب پانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دن میں 5 مرتبہ یہ موقع عنایت فرما رہا ہے، اور بڑا سہل اور بڑا آسان عمل اللہ رب العالمین نے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے جو مسجد سے اپنا تعلق پیدا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما توطن رجل مسلم، اگر کوئی مسلمان شخص مسجد کو اپنا جائے قرار بنا لیتا ہے، مسجد سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، للصلاۃ والذکر، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا تبشبش اللہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے خوش ہوتا ہے اس انسان سے کما تبشبش الغائب بغائبہم، جیسا کہ اگر گھر سے کوئی گمشدہ انسان چلا جائے اور گھر کو واپس لوٹے تو گھر والے جو خوشی مناتے ہیں، گھر والوں کے اندر جو خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی سے خوش ہوتا ہے جو نمازی، جو شخص، جو مسلمان مسجد سے اپنا تعلق ایسا پیدا کر لے کہ پورے نمازیں مسجد میں ہو رہی ہیں۔ کوئی ایک انسان تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر اللہ نے ہدایت دی، پھر ہر نماز میں مسجد کو آ رہا ہے، 5 وقت نمازیں مسجد میں ادا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی، جیسا کوئی گمشدہ انسان آپ کے گھر واپس لوٹ جائے تو آپ جیسے خوش ہوتے ہیں کہ واپس لوٹا ہے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے انتظار کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ جو شخص نماز کا انتظار کرتا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار، ظہر پڑھ لیے، ظہر پڑھنے کے بعد پھر آدمی کے ذہن میں یہی چل رہا ہے، کاروبار میں ہے، ارے عصر کا وقت ہونے والا ہے، مجھے جانا ہے عصر کے لیے۔ اگر کسی کا ذہن ایسا بن جائے، کسی کا تعلق مسجد سے ایسے بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے بن جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر فخر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں ابشروا ھذا ربکم قد فتح لکم بابا من السماء، خوش ہو جاؤ، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ویباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ کیسے فخر کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ھذا عبادی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے ایک فریضہ بھی ادا کیا ہے اور دوسرے فریضے کا منتظر ہے، ایک فرض نماز ابھی پڑھی ہے، دوسرے فرض نماز کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انتظار آدمی کے دماغ اور دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی ظہر پڑھی ہے، ظہر پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، عصر کے لیے مجھے جانا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے تو پھر آپ خوش نصیبوں میں ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے جو مصلی ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بھی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مہمان نوازی کرے تو کیا مہمان نوازی ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور بہترین وضو کیا، ثم اتى المسجد، پھر مسجد کے لیے آیا، فهو زائر اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ جو بندہ مسجد میں آئے کس کا مہمان ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان۔ وحق المزور ان یکرم الزائر، اور جو میزبان ہے، میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے۔ میزبان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مہمان کون ہے؟ نماز پڑھنے والے، آنے والے مصلی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وحق المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا مہمان نوازی کہاں ہونے والی ہے؟ جنت میں ہونے والی ہے۔
تو مسجد کی اہمیت اپنی جگہ آپ نے سمجھا سنا، مسجد کی فضیلت آپ نے سنی. اب اس کے بعد مسجد سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں وہ بھی آپ نے حدیث کی روح سے آپ نے صحیح حدیث کو آپ نے سنا ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہوئے معاشرے میں مساجد کے کردار. مسجد معاشرے کے اندر اس کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمانی تربیت کرتی. یہ مسجدیں ہماری ایمانی تربیت کرتی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو تعمیر، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے. اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یتعاہد بالمسجد، جب تم دیکھو کوئی انسان مسجد سے اپنا تعلق پیدا کر لیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاشہدوا لہ بالایمان، تم گواہی دو کہ وہ شخص ایمان والا ہے. اگر کوئی بندہ مسجد سے اپنا گہرا تعلق کر لیا ہے تم گواہی دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم گواہی دو کہ وہ مومن ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے نبی نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ بیان فرمائی. معلوم کیا ہوا کہ مسجدیں ہماری ایمانی تربیت کرتی ہیں. اسی طریقے سے یہ مسجدیں ہماری تعلیمی کردار کو سنوارتی ہیں، ہمیں علم دیتی ہیں مسجدیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو درسگاہ بنایا، مدرسۃ الصفہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں صحابہ پڑھا کرتے تھے مسجد کے اندر. تو مساجد تعلیم کا بھی ہے، مساجد اس کے اندر مدرسے بھی آباد تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں. اور صحابہ وہاں سے پڑھ کر، وہاں سے نکل کر دنیا پر صحابہ نے حکومت کی. الگ الگ شعبے میں الگ الگ مہارت حاصل کرنے والے صحابہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے، جنرل صحابہ. لیکن ایک بھی حدیث کو روایت کرنے کا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ خالد بن ولید نے یہ حدیث روایت کی. جنرل صحابہ تھے، ان کی فیلڈ الگ تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی درسگاہ سے نکلے اور ساری دنیا کو، آدھی دنیا کو آپ نے فتح کیا. جنرل صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت تھی. صحابہ میں محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، فقہا بھی تھے، قراء بھی تھے. کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مسجد سے پڑھ کر نکلے. تو مسجد کا جو اہم کردار ہے وہ ہے تعلیم دینا بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. سماجی کردار. مسجدیں ہمارے سماجی کردار کو بھی نبھاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت مسجد میں جمع ہو جائے. کوئی معاشرہ، کوئی لوگ آپس میں 5 وقت ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال، ایک دوسرے سے دریافت کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، تو معاشرے کے اندر مضبوطی پیدا ہو، تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے. تو سماجی کردار کو بھی نبھاتے ہیں مسجدیں. مسجد کے کئی کردار ہیں، ان میں سے ایک سماجی کردار بھی ہے. ترقی کے لیے آپسی تعلقات مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. کوئی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو آپس میں تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور یہی کام مسجد کرتی ہے، ہمارے آپسی تعلقات کو مسجد مضبوط کرتی ہے. اسی طریقے سے پابندی وقت. مؤذن نے اذان دی، آپ کو وقت پر آ جانا ہے. یہ سکھاتی ہے ڈسپلن، مسجد ہمیں سکھاتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ علامت ہے اس قوم کی جو کامیاب قوم ہے، وہ ٹائم کی پابندی کرتی ہے. اور اللہ کے نبی حدیث میں فرمایا لقد هممت ان آمر بالصلاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک صحابی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائیں، اور میرے ساتھ چند افراد کو لے کر نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں سمجھ ان کو جلا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، وقت پر حاضر نہیں ہوتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو مسجد ہمیں پابندی وقت سکھاتی ہے کہ آدمی وقت کا پابند بنے. اسی طریقے سے آئیے آگے بڑھتے ہیں. تنظیم اور ڈسپلن. یہ مسجد ہمیں سکھاتی ہے کہ ڈسپلن ہونا چاہیے، تنظیم ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ جو ہی اقامت ہوتی ہے سب بندی کری جاتی ہے. اور سب کیسے درست ہونا چاہیے؟ نبی نے فرمایا کہ بنیان مرصوص، یعنی سب ایسی سیدھی ہونے چاہیے کہ گویا کہ کوئی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہو، ایسے مضبوط ہونا چاہیے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے صفوں کے اندر درار ہوگا تو تمہارے دلوں کے اندر درار پیدا ہو جائے گا. فتختلف قلوبهم، اگر تمہاری صف درست نہیں ہے تو پھر تمہارے دلوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تنظیم، یہ ڈسپلن. اقامت ہوتے ہی ساتھ ہی سارے کے سارے ایک لائن میں ٹہر جاتے ہیں. اور امام کی اتباع آپ دیکھیں، اللہ اکبر کہتے ہی سارے رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہی سارے سجدے میں جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن سکھاتا ہے. یہ مسجد ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، نظام سکھاتا ہے کہ ہم کسی ایک ڈسپلن کو ہم فالو کریں. اسی طریقے سے مسجد ہمیں مساوات کی تعلیم دیتی ہے. یہاں پر ہر کوئی برابر ہے. یہاں پر امیر غریب،
یہاں پر گورا کالا کسی کا کچھ اعتبار نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ڈسپلن مساوات ہے، یہاں پر آگے اللہ کے گھر میں پیر سے پیر لگا کر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، اللہ کے گھر میں آ گیا تو پھر وہ پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز اگر کوئی ہے تو وہ تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسی کا مقام اللہ کے پاس سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے طہارت، مساجد ہمیں پاک رہنا سکھاتی ہیں۔ تعلیمات دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد آنا ہے وضو کر کے آنا ہے، مسجد آنا ہے صف میں ٹھہرنا ہے، اقامت ہو رہی ہے مسواک کرنا ہے، مسجد آنا ہے نبی نے تعلیم دیا کہ لہسن ہو پیاز ہو وہ کھا کرنا ہے۔ طہارت دیکھیں آپ، طہارت بھی سکھاتی ہے مسجد ہمیں کہ ایک آدمی کو مہذب ہونا چاہیے، ایک آدمی کو پاکیزہ ہونا چاہیے، ایک آدمی کو مطہر ہونا چاہیے۔ یہ مسجدیں ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں یہ کہ مسجد نبوی مشن کو جاری رکھنے کے لیے خطبہ جمعہ کا اہتمام کراتی ہیں۔ جتنے مساجد ہیں آپ دیکھیں ہر جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری بنیادی تعلیمات مدارس سے حاصل کرے، بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں آتے ہیں اور خطابات سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، اور کئی دین کے علوم وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ نبوی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے جو مساجد میں خطبہ جماعت ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے مسجد کا۔ اسی طریقے سے مساجد کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح یہاں پر ہوتی ہے، شرک و بدعات کا رد یہیں سے ہوتا ہے، توحید کی دعوت یہیں سے ہوتی ہے۔ کئی سارے کردار ہیں مساجد کے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہرحال یہ کہ مسجدوں کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ترقی کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ آگے بڑھے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو، تو پھر مسجدوں کا جو کردار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد صرف یہ نہیں کہ آدمی آئے 5 وقت نماز پڑھ لے بس، یہیں تک کافی نہیں۔ مسجد تعلیم گاہ بھی ہے، مسجد ڈسپلن بھی سکھاتی ہے، مسجد طہارت بھی سکھاتی ہے، مسجد مساوات کا سبق دیتی ہے، مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ایک جگہ ہے۔ یہ سارے کردار ہونا چاہیے یہاں سے، اور ان کردار کو نبھانے کے لیے ایک عالم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنے جو کردار ہیں نا مسجد کے، وہ کون ادا کر سکتا ہے؟ جس کے اندر علم ہو۔ بغیر علم کے یہ سارے کردار کوئی نبھا نہیں سکتا۔ اور عالم بھی ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ لگا رہا ہو، عالم بھی ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ رہتا ہو، آپ کے حالات سے باخبر ہو، آپ کے حالات سے جائزہ لیتا ہو، آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ کے اندر کیا خامی ہے، کیا اچھائی ہے، آپ کو دیکھتا رہا ہو۔ ایسا اگر عالم ہو تبھی یہ چیز ممکن ہے، تبھی اصلاح ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے عالم کا ہونا، تاکہ عالم اگر رہے گا تو یہ ساری چیزیں اس کو علم ہوگی کہ مسجد کا کیا کردار ہوگا۔ اور سب سے اہم کردار تعلیم کا کردار ہے، علم کا کردار ہے، بہت توحید کا کردار ہے، شرک و بدعات سے رد کا کردار ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر کرنی ہو تو پھر امام کا ہونا بہت ضروری ہے، اور امام بھی ایسا ہو جو کہ امام راتب ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو علماء کی صحبت اللہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر اللہ تبارک تعالیٰ قائم باقی رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے اندر اتحاد کو اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم کو توحید پر، ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے یقینی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔